سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات میں کنفیوژن ہوتا. کنفیوژن مطلب اس کائنات ٹھیک طریقے سے تو چل ہی نہیں سکتی اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مؤمنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا یا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتے تو جو بھی خدا نے چیز بنائی وہ اپنی چیز لے جاتے تھے اور ایک دوسرے پہ تھوپتے. تو اسی لیے ایک سے زیادہ خدا ہو ہی نہیں سکتے. جس طریقے سے ملک کا راجا ایک ہی ہو سکتا ہے دو تو نہیں ہو سکتے, اسی طریقے سے خدا ایک ہی ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے سارے مذاہب کی کتاب اگر آپ پڑھیں گے جو بھی مذہب میں خدا کے بارے میں کہا گیا ہے ہمیشہ یہی کہا گیا ہے کہ خدا ایک ہی ہے. لیکن وقت کے گزرنے کی وجہ سے کئی مذہبی کتابوں میں تبدیلی آئی اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 اللہ تعالیٰ فرماتے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. کہ لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگوں پیسے کماتے ہیں ایسے چیزوں پہ. لعنت ہے ان کے ہاتھ پہ جن ہاتھ سے وہ کتاب لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ وقت کے گزرنے سے جتنی مذہبی کتابیں پہلے آئی تھی کیونکہ وہ تا قیامت تک اس کا حکم ماننا ضروری نہیں تھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنا ضروری نہیں سمجھا اور ساری کتابیں جو قرآن مجید کے پہلے آئے وہ تھوڑی یا زیادہ بگڑ گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے بارے میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. یہ قرآن کیونکہ آخری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ اس کی ذمہ داری لی کہ وہ اس کتاب کو محفوظ رکھے گا. لیکن جتنی دیگر مذاہب کی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے بگڑنے کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ ان ساری کتابوں میں وحدانیت کا ذکر ہے کہ خدا ایک ہے, اس کا ذکر ہے. کچھ مذہب کے ماننے والے کچھ لوگ خدا میں مانتے ہی نہیں, انہیں کہتے ہیں ناستک ایتھیسٹ. ان کے لیے اگر وہ میری تقریر سنیں گے جس کا موضوع ہے کیا قرآن اللہ کا کلام ہے, اس قرآن گاڈز ورڈ, اور اس تقریر میں میں نے الحمدللہ سائنٹیفکلی ثابت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, ایک ہے, اور یہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے. انشاءاللہ کل کی تقریر ربیندر ناتھ ہال میں ہونے والی ہے جو خصوصاً غیر مسلمان لوگ کے لیے ہے. وہاں تھوڑا حصہ میری تقریر کا اس موضوع پہ انشاءاللہ میں بات کروں گا. کس طریقے سے ثابت کرنا کہ خدا ہے, سائنٹیفکلی اللہ ہے اور اس اللہ کا کلام قرآن ہے. اگر کوئی بھی غیر مسلم یا کوئی بھی ناستک اگر اس تقریر کو سنے گا وداؤٹ اینی بائسنس, کھلے دماغ سے سنے گا, تو انشاءاللہ اسے یقین ہوگا کہ اللہ ایک ہے اور اس اللہ کا کلام آخری کلام قرآن شریف ہے. لیکن اسلام میں صرف ایک خدا کو ماننا کافی نہیں. مونوتھیزم از ناٹ سفیشینٹ. صرف ایک خدا میں ماننا اسلام میں کافی نہیں. اسلام میں مانتے ہیں توحید میں. توحید کے معنی صرف ایک خدا میں ماننا نہیں ہے. توحید آتا ہے عربی لفظ وحدہ سے جس کے معنی یونیفیکیشن.
اور توحید کے 3 حصے ہیں: توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات اور توحید العبادہ۔ پہلا توحید کا حصہ ہے توحید الربوبیہ، جو رب لفظ رب سے آتا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ سارے کائنات کا رب صرف اللہ ہے، سارے کائنات کو بنانے والا صرف اللہ ہے، سارے کائنات کو پالنے والا صرف اللہ ہے۔ ساری چیزیں جس کائنات میں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، محتاج ہے اللہ کی محتاج، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی چیز کے محتاج نہیں۔ اسے کہتے توحید الربوبیہ۔ دوسرا حصہ توحید کا ہے توحید الاسماء والصفات، اور اس کے 5 بھاگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفات۔ اس کے 5 بھاگ ہے۔ پہلا بھاگ، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسی نام سے آپ پکار سکتے جس نام سے اللہ نے خود یا اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا؟ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی دوسرا نام اللہ کو نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی he gets angry۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ الغاضب ہے، یہ اجازت نہیں ہمیں۔ غصے میں آتے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ کہنا ہے کہ غصے والے، چونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں سے نہیں ہے۔ صرف اس نام سے آپ پکار سکتے جس نام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو پکارا یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ یہ پہلا حصہ۔ دوسرا، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے خود کے الفاظ میں، اپنے خود کی سوچ کے حساب سے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر اللہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہے، آپ اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں، وہی چیز کہہ سکتے جو اللہ یا اللہ کے رسول نے آپ کو بتایا۔ آپ خود کی سوچ کے حساب سے اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے۔ جو تعریف اللہ یا اللہ کے رسول نے کی وہی تعریف کر سکتے، اور جو لکھا اسے ماننا چاہیے۔ خود کے سوچ کے حساب سے اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ تیسرا حصہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جتنے چیزیں ہیں، انسان کی صفت آپ اللہ کو نہیں دے سکتے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ بھولتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی صفت ہے، بھولنا، غلطی کرنا۔ دیگر مذاہب میں آپ کو پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ خدا غلطی کرتا ہے۔ یہ غلطی کرنا انسان کی صفت ہے، اللہ کی نہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ان کی صفت آپ اللہ کو نہیں دے سکتے۔ چوتھی بات، اللہ کے بارے میں اللہ کی صفت، اللہ جو چیز ہے، جو اللہ کی تعریف آپ دوسرے کوئی مخلوق کو نہیں دے سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک انسان ہے جو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، نہیں کبھی مرے گا، وہ امر ہے، یہ غلط ہے۔ اور 5ویں چیز، آپ اللہ کا نام کوئی مخلوق، کوئی انسان کو نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ الرحمن، وہ اللہ کا نام ہے، آپ کوئی انسان کو الرحمن نہیں پکار سکتے۔ اگر پکارنا ہے تو اس کے آگے عبد لگاؤ، عبد الرحمن، اللہ کا، اس رحمان کا بندہ، اس رحمان کا عبد، اس رحمان کا نوکر۔ اسے کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات۔ اور تیسرا بھاگ ہے توحید العبادہ، مطلب آپ عبادت صرف اللہ ہی کی کر سکتے اور کسی اور کی نہیں۔ اگر آپ کسی اور کی عبادت کریں گے تو وہ توحید ہے ہی نہیں۔ اور آپ اگر پہلے 2 توحید ربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، اس کے مطابق مکمل طور کے اوپر اللہ کو مانتے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی